سب کے مربی مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی نور اللہ مرقدہ نے جب اعلیٰ عصری تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کی قسم پرسی کو دیکھا اور اس رپورٹ کو پڑھا کہ IIT JEE میڈیکل نیٹ CA ان جیسے اداروں میں مسلمانوں کی جو نمائندگی ہے وہ تحقیقی رپورٹ کے مطابق صرف اور صرف 1 سے 1.5% ہے، یعنی جہاں برادران وطن کے اور دیگر مذاہب کے 100 طلباء ہیں، ان اعلیٰ یونیورسٹیز اور کالجز میں وہاں پر صرف آپ کی اور ہماری نمائندگی فقط 1 یا 2 طالب علم کی شکل میں ہے۔ حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ نے اس درد کو محسوس کیا اور 2008 میں رحمانی 30 کی آپ نے بنیاد رکھی۔ جناب ابھیارن جی اس وقت کے ADGP اور بعد کے DGP بہار کے ساتھ آپ نے اس فکر کو لے کر کے رحمانی 30 کا قیام کیا اور یہ سلسلہ 10 بچوں کے ساتھ بڑھتا ہے۔ آپ یقین مانیے یہ مختصر وقت ہے، انشاءاللہ جب اس پر تفصیلی رپورٹ آپ سنیں گے تب آپ کو محسوس ہوگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت نور اللہ مرقدہ کے درد کو دیکھا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 2012 میں جب حضرت پر ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور 1 ہفتہ، یہ آپ تمام لوگوں کے لیے سننے کی بات ہے، اس درد کو اس طاق کو سمجھنے کی بات ہے۔ 1 ہفتہ حضرت ہاسپٹل میں رہے، واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بچے کس حال میں ہیں، اور پھر حضرت کی اس فکر نے، اس درد نے اس مقام کو آگے بڑھایا۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے اس کارواں کو آگے بڑھایا اور اس طور پر آگے بڑھایا کہ رحمانی 30 نے مختلف علاقوں سے، مختلف جگہوں سے مسلم بچوں کو چن چن کر کے، مختلف علاقوں اور مختلف جگہوں سے رحمانی 30 نے قوم کے بچوں کو، ان بچوں کو کہ جو بچے پڑھنا چاہتے تھے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمارے آگے کا راستہ کیا ہوگا، جو بچے پڑھنا چاہتے تھے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کس سمت میں چلنا ہے، حضرت نے چن چن کر کے ایسے بچوں کو جمع کیا اور پھر رات دن محنت کی، محنت کروائی، اور پھر اس کے بعد حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں یہ قافلہ، یہ کارواں بڑھتا چلا گیا۔ آپ کو سن کر کے خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ وہ ادارے جہاں آپ کی نمائندگی 1% تھی، 2% تھی، الحمدللہ میں 2014، 2016 اور 2018 اور 20 کی رپورٹ بتا رہا ہوں کہ ان علاقے میں، ان کالجز میں، ان یونیورسٹیوں میں آپ کے بچے باجماعت نماز پڑھنے لگے، ایک بڑی تعداد ان اداروں میں پہنچی، ایک بڑی جماعت بننے لگی، تراویح کی جماعت بننے لگی، ان اداروں میں جمعہ کے لیے بچے جھوک در جھوک جانے لگے۔ یہ ایک حقیقی رپورٹ ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ تادم حیات اس کارواں کو لے کے چلتے رہے اور اس کے بعد یہ کارواں ہمارے اور آپ کے سرپرست موجودہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت موجودہ حضرت امیر شریعت نے اپنی دور رس نگاہوں سے اس کاروان کے اندر ایک نئی چیز رکھی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رحمانی 30 میں 10ویں کے بعد بچوں کو لیا جاتا ہے، لیکن حضرت امیر شریعت موجودہ ہمارے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ کی فکر ہے کہ نہیں، ہم دور دراز علاقوں سے بچے کو چنیں گے اور چننے کے بعد آگے بڑھائیں گے۔ اس میں راستے بہت کم رہتے ہیں، چانسز بہت کم رہتے ہیں۔ حضرت دامت برکاتہ نے ایک نیا نظام متعارف کرایا۔ آپ نے رحمانی 30 جونیئر پروگرام کا نظام ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی یہ سوچ ہے، یہ جونیئر پروگرام کیا ہے؟ یہ جونیئر پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس پروگرام کے ذریعہ ہم بچوں کو، پہلے کیا ہوتا تھا، بچے مجبور تھے، جو راستہ ہے یا وہ IIT جائیں گے، اگر ان کی صلاحیت اس لائق ہے تو ادھر ہی جا سکتے ہیں، نیٹ کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، اگر نیٹ کی صلاحیت ہے تو IIT کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت نے ایک نئی فکر ہمیں دی اور فرمایا کہ نہیں، آپ کو 8ویں کلاس سے بچوں کو لینا ہے، آپ کو 9ویں کلاس سے بچوں کو
حضرت امیر شریعت کے اس سرپرستی میں یہ کارواں بہت ہی بہتر طریقے سے روا اور دوا ہے، اور اللہ کا کرم، اس کا احسان ہے۔ 2025 کی ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ وقت بہت ہی ہے۔ 2025 میں ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پورے ہندوستان سے، یاد رکھیے گا، پورے ہندوستان سے انجینئرنگ کے لیے، آئی آئی ٹی کے لیے کم و بیش 14 سے 15 لاکھ بچے ہر سال بیٹھتے ہیں۔ اس میں سے پہلے مرحلے میں 2.5 لاکھ بچے کامیاب ہوتے ہیں، اور فائنل مرحلے میں آئی آئی ٹی کے لیے 25,000 بچے، یعنی کہ 2% کے آس پاس بچے جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ 2% کے آس پاس بچے، یہ 2% کے آس پاس بچے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ پورے ہندوستان کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں 109 بچوں نے آئی آئی ٹی کے لیے 109 بچوں نے آئی آئی ٹی کے لیے ایگزام دیا، جس میں سے 37 بچے کوالیفائڈ ہوئے۔ 310 بچوں نے جے ای مینس کے لیے ایگزام دیا، اس میں سے 206 بچے کامیاب ہوئے۔ 60 بچے میڈیکل کے لیے کوالیفائڈ ہوئے۔ آپ کو میڈیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے MBBS، جہاں آپ کی مسلم نمائندگی ڈاکٹروں کے لیے بالکل کم ہوتی ہے، وہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج رحمانی 30 ایک بڑی تعداد میں آپ کے بچوں کو میڈیکل کی طرف لے جا رہا ہے اور انجینئرنگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ رپورٹ یہ ہے کہ سی اے کہتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا جو وہ ایگزام ہوتا ہے، پورے ہندوستان کی نمائندگی اس میں مجموعی طور پر 15% ہے، لیکن رحمانی 30 کی کامیابی کا تناسب الحمدللہ ثم الحمدللہ نیشنل لیول سے 3 گنا اوپر 45% نمائندگی ہے۔ یہ حضرت امیر شریعت دعوت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی، آپ کی دعاؤں اور آپ کی محنتوں اور آپ کی رہنمائی کا ثمرہ ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ہی چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ پر چھوڑتا ہوں۔ 2020 کا ایک واقعہ ہے، ہماری آنکھوں نے، ہماری ٹیم کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہے اس واقعہ کا۔ جس وقت لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا، حضرت امیر شریعت دعوت برکاتہ العالیہ کی سرپرستی میں رحمانی 30 جہان آباد کا ادارہ کام کر رہا تھا۔ اس وقت جب سلیکشن ہوا، ایک بچے کو ہم لوگوں نے فون کیا، رحمانی 30 کی طرف سے فون جاتا ہے کہ آپ کا داخلہ ہوا ہے، آپ کو کچھ ڈی ڈی وغیرہ بنانا ہے، بہت مختصر سے رقم کی ڈی ڈی بنانی رہتی ہے۔ بچے نے کہا کہ نہیں صاحب، ہم تو بالکل بھی نہیں بنائیں گے، ہم نہیں بنائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو اس نے فون کاٹ دیا۔ ہم نے حضرت کو رپورٹ دی کہ حضرت کو یہ بچے فون نہیں اٹھا رہے۔ عجیب و غریب طور پر، یہ واقعہ سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں گے، عجیب و غریب طور پر حضرت نے اس بچے کے بارے میں پوچھ لیا۔ وہ بچہ آج بھی پڑھ رہا، میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن کسی وجہ سے وہ بچہ آج بھی آئی آئی ٹی میں ہے الحمدللہ۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کون بچہ ہے؟ میں نے رپورٹ میں لکھا کہ اس نے فون کاٹ دیا۔ حضرت نے فرمایا اسے دوبارہ فون کیجئے۔ ہم نے دوبارہ فون کیا، تیسرا فون کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچہ ہمارے فون کو ریسیو کر کے وہ آتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ڈی ڈی بنانے کے لیے تو چھوڑیے، میرے پاس دینے کے لیے 100 روپے بھی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، کسی کی رقم کا نہ ہونا اس کی تعلیم میں رکاوٹ نہ ہو۔ حضرت کے حکم سے ہم نے اس بچے کو بلا لیا، جس نے انکار کر دیا تھا ہم نے بلایا۔ وہ بچہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، ایسا وقت آتا ہے اس کے اوپر، چونکہ درمیان میں ایک بات آ گئی کہ اس کے پاس رقم نہیں تھی، اس لیے میں اس کے نام کو واضح نہیں کر رہا ہوں۔ ایک وقت آتا ہے، وہ بچہ پوری محنت سے پڑھتا ہے اور ہم لوگ رپورٹ دیتے ہیں حضرت کو۔ پھر 2022 میں آئی آئی ٹی کے ایگزام کا وقت آتا ہے، وہ بچہ ایگزام دیتا ہے۔ ایگزام دینے کے بعد پہلے ہی اٹیمپٹ میں وہ بچہ جس نے، یاد رکھیے گا، جس بچے نے فون کو کاٹ دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، حضرت کی نگاہ نے اس نام کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا یہ کرامت ہے، مجھے نہیں پتا یہ توجہات ہے، مجھے نہیں پتا، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ حضرت کی نگاہ نے اس نام کو دیکھا، حضرت نے کہا اسے بلائیے۔ ہم نے بلایا، اسے پڑھایا، اسے ساتھ رکھا۔ پہلے ہی اٹیمپٹ میں اس بچے نے آئی آئی ٹی کی کوالیفیکیشن کو حاصل کر لیا۔ وہ بچہ، یاد رکھیے، جس کے پڑھنے کی اس وقت، میں اسی لیے نام نہیں ظاہر کر رہا ہوں، 11-12 پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی، وہ بچہ آئی آئی ٹی تک پہنچتا ہے، ہندوستان کے ٹاپ آئی آئی ٹی تک پہنچتا ہے۔ اس سے بھی کمال کی بات بتاؤ، آئی آئی ٹی میں داخلے کے لیے 56,60,500 روپے کی ضرورت تھی۔ جب توجہات ہوتی ہے
یہ رحمانی اتھارٹی ہے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کی، موجودہ حضرت کی سرپرستی میں بڑھ رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، اپنے فارم آ چکا ہے، اپنے بچوں کو جو 8 کلاس میں ہے، جو 7 کلاس میں ہے، جو 10 کلاس میں ہے، ان کو فارم زیادہ سے زیادہ بھروائے۔ وہ بچے وہاں جا کے تہجد بھی پڑھتے ہیں، وہ بچے وہاں جا کے نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وہ بچے آپ کے ملک کے بہترین انجینئر اور ڈاکٹر تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی سرپرستی کو ہم سب پر دائر قائم رکھتے واقعی دعوانا الحمد۔ تم آسمان کی بلندی سے جب لوٹ آنا، ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے۔ لوگوں جیسے جلوس میں آپ کی بڑی حاضری ہوتی ہوگی، لیکن یہاں کے اس اجلاس میں جو آپ بیٹھے ہیں تو قوم و ملت کے ان مسائل کے حل پر